بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت حشدہم، 18واں قصہ۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ان کے کچھ اللہ والے دوست تھے، تو ان کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک امیر کبیر آدمی نے ان کو جب دیکھا کہ اللہ والے ہیں تو ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ان میں سے کسی ایک آدمی سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو نیک لوگوں سے اللہ والوں سے سرزد نہیں ہوتی ہے، تو امیر ان سے ناراض ہو کر ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ جیسا کہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، جب ان کی ظاہری حالت دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مدرسے میں پیسہ دیتے ہیں، لیکن کسی بچے سے جب کوئی شرارت ہو جاتی ہے تو وہ بدگمان ہو جاتے ہیں اور مدرسے میں پیسہ چندہ دینا بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا تھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے پھر سفارش کر کی اور ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو واقعہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں تنے چند از روندگاں، روند کی جمع ہے روندگاں، روند کہتے ہیں چلنے والے کو، اور یہاں مراد ہے وہ لوگ جو راہ سلوک و تصوف کو طے کرنے والے ہوں۔ تو کہہ رہے تنے چند از روندگاں در صحبت من بودن، تھوڑے سے سالکین حضرات میری صحبت میں تھے، یعنی جو تصوف سیکھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور اپنے شیخ کے پاس رہ کے اللہ تعالیٰ کے معرفت سلوک کو طے کرتے ہیں، تو وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تھے۔ ظاہر انشاء بصلاح آراستہ، کہہ رہے ہیں ان کی ظاہری حالت نیک باتوں سے مزین تھی۔ ظاہر انشاء ان کی ظاہری حالت بصلاح آراستہ نیک باتوں سے مزین تھی، یعنی ظاہری ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ان کو دیکھتا تھا سمجھ جاتا تھا کہ اللہ والے ہیں، ایسی ان کی حالت تھی۔ وَيَكِرَ از بزرگاں در حق این طائفہ حسن ظن بلیغ بود، کہہ رہے ہیں بزرگ کی جمع ہے، یا بزرگ سے مراد بڑے لوگ، مالدار مراد ہے، سیٹھ مراد ہے۔ وَيَكِرَ از بزرگاں اور بڑے لوگوں میں سے ایک شخص کو در حق این طائفہ اس جماعت کے حق میں حسن ظن بلیغ بود، بڑا اچھا خیال تھا۔ وَإِدْرَارِ معین کرد اور اس نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، تا یکے از انشاء حرکت کرد، وظیفہ مقرر کر دیا، وظیفہ جاری تھا، کہہ رہے تا یکے از انشاء حرکت کرد، یہاں تک کہ ان سالکین میں سے ایک نے ایسی حرکت کی نامناسب حال درویشہ، جو فقیروں کے حال کے مناسب نہ تھی، یعنی کوئی اس سے شرارت کا ظہور ہو گیا، کوئی نامناسب بات ظاہر ہو گئی اور اس کو دیکھ کر وہ سیٹھ اور بڑا آدمی بدگمان ہو گیا۔ ظنی شخص فاسد، کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا خیال خراب ہو گیا۔ وہ بازار این کاسد اور ان لوگوں کا بازار کھوٹا ہو گیا، یعنی کھوٹا ہو گیا یعنی وظیفہ بند ہو گیا، تب جو ان کو پیسہ ملتا تھا جس پر ان کی زندگی گزر بسر ہوتی تھی وہ بند ہو گیا۔ کہہ رہے خواستم تا بطریقی کفاف یارا مستخلص گردانم، کہہ رہے میں نے چاہا، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں میں نے چاہا کہ بطریقی کفاف یارا، کہ کسی طریقے سے کفاف یارا دوستوں کا روزینہ وظیفہ، مستخلص گردانم چھوڑاؤں، آہنگ خدمتش کردم، کہہ رہے ہیں میں نے اس کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا، دربانم رہا نہ کرد، لیکن دربان نے مجھے جانے نہ دیا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے گھر کے باہر دربان ہوتے ہیں، اور دربان لوگ بہت شریر ہوتے ہیں، بہت بدمعاش ہوتے ہیں، جب تک کوئی کیا کہتے ہیں اس بڑے آدمی سے پہنچنے تک کوئی وسیلہ نہ ہو تب تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، دربان نے ان کو واپس بھیج دیا، ان کو جانے نہیں دیا۔ وہ جفا کرد، کہہ رہے دربان نے مجھے جانے نہ دیا، وہ جفا کرد اور ظلم کیا،
کہنے شخص عدیم معذورش داشتم، میں نے اس دربان کو معذور سمجھا، کہ لطیفہ گفتان، اس لیے کہ خوش طبع لوگوں نے کہا ہے. کہہ رہے اس دربان کو میں نے معذور سمجھا اس لیے کہ میں جانتا پہلے ہی عقل مند لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ در میر و وزیر و سلطارہ، عقل مند لوگوں نے کہا کہ سردار، وزیر اور بادشاہ کے دروازے کے گرد بے وسیلت مگرد پیرامن، بغیر کسی وسیلے کے مت گھوم. تو یہ مگرد جو ہے گردیدن سے نہیں حاضر ہے، مت پھیر مت گھوم، اور پیرامن یہ پیراہن کے وزن پر ہے، آس پاس اس کے معنی آتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ در میر وزیر، یہ در ہے دروازے کے معنی میں، در میر و وزیر و سلطانہ، سردار، وزیر اور بادشاہ کے دروازے کے گرد بے وسیلت مگرد پیرامن، بغیر وسیلے کے مت گھوم. سگ و درباں چو یافتن غریب، کتا اور دربان جب کسی اجنبی کو پاتے ہیں، یہ غریبانش گیرت آ دامن، تو یہ گریبان اور وہ دامن پکڑ لیتا ہے. یعنی کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی امیر کے دربار میں جانا ہو تو کسی وسیلے کے ساتھ جانا چاہیے، کوئی سفارش لے کے جانا چاہیے. اگر آدمی جائے گا ڈائریکٹ تو یا تو دروازے پر دربان ہوگا یا کتا ہوگا. کتا ہوگا تو وہ دامن پکڑ کر پھاڑ دے گا، پیچھے دوڑنے لگے گا، اور اگر دربان ہوگا تو وہ دامن پکڑ کر بھگا دے گا، گریبان پکڑ لے گا. چندہ کے مقربان حضرت آ بزرگ، کہہ رہے ہیں چندہ کے، حتیٰ کے معنی میں یہاں تک کہ چندہ کے مقربان حضرت آ بزرگ، حتیٰ کہ اس امیر کے بارگاہ کے خاص لوگوں نے، چندہ کے مقربان حضرت آ بزرگ، حتیٰ کہ اس امیر کے بارگاہ کے خاص لوگوں نے، برحال من، میرے حال پر، وقوف یافتن، اطلاع پالی، و با اکرام در آوردند، احترام کے ساتھ مجھ کو لے گئے، و برتر مقام معین کردن، اور ایک اونچا مقام متعین کیا. یعنی جب میرے اور جو دوست تھے وہ ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں اس امیر کے دربار میں جا کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس امیر سے ملنا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے مجھے اس امیر کے دربار میں پہنچا دیا. اور چونکہ میں ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا آدمی تھا تو مجھے امیر کے دربار میں ایک بڑے مقام پر بیٹھانا چاہا. لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اما بتواضع فروتر نشستم و گفتم، لیکن تواضع کے ساتھ میں نیچے بیٹھ گیا اور میں نے کہا، وگزار کے بندہ کمینم، چھوڑ دیجئے کہ میں ادنا غلام ہوں، تا در صفِ بندگاں نشینم، تاکہ غلاموں کے صف میں بیٹھوں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس امیر نے میری بات سنی تو اس کو بہت متاثر ہوا. اس نے کہا، گفت، اس امیر نے کہا، اللہ اللہ چہ جائے سخن است، اللہ اللہ کیا کچھ کہنے کی بات ہے. یعنی بہت اچھی بات آپ نے کہی، میں آپ کے تواضع سے بہت متاثر ہوا ہوں. کہہ رہے ہیں گر بر سر و چشم من نشی، گر بر سر و چشم من نشینی، اگر تو میرے سر اور آنکھوں پر بیٹھے، نازت بکشم، تو میں تیرا ناز اٹھاؤں، کہ نازنینی، اس لیے کہ تو نازنین ہے. یعنی گویا کہ اس امیر نے مجھ سے کہا کہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، جیسے کہ نازنین خوبصورت عورت ہوتی ہے، خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، اس کا ناز اٹھایا جاتا ہے. تو آپ بھی، آپ کی اس بات سے میں متاثر ہوا اور آپ کی قدر میں نگاہ بڑھ گئی. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے پلکوں پر آپ کو بٹھاتا. فی الجملہ نشستم و اظہر در سخن پیوستم، کہہ رہے الغرض میں بیٹھ گیا، و اظہر در سخن پیوستم، اور ادھر ادھر کی باتیں ملائی، تا حدیث ذلت یاراں درمیان آمد، یہاں تک کہ دوستوں کی لغزش کی گفتگو درمیان میں آ گئی. و گفتم، اور میں نے کہا. اب شعر کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے ان جو سالکین کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ ان کا وظیفہ بند کر دیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. چہ جرم دی خداوند وندے سابق انعام، پہلے انعام دینے والے مالک نے کیا جرم دیکھا کہ بندہ در نظر خیش خار می دارد، یہ بندہ کو اپنی نظر میں ذلیل رکھتا ہے.
خدائے راست مسلم بزرگواری و حلم، بڑائی اور بردباری اللہ ہی کے لیے مسلم ہے کہ جرم بیند و نہ برقرار می دارد، کہ جرم دیکھتا ہے اور روٹی برقرار رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اتنے حلم والے اور بردباری والے ہیں کہ بندہ کے گناہ کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کی روٹی بند نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے سالکین میں سے ایک سالک کی کوئی لغزش دیکھی، کوئی نامناسب حرکت دیکھی اور اس کی وجہ سے آپ نے ان کا روزینہ اور ان کا وظیفہ بند کر دیا، یہ مناسب نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں حاکم رائی سخن پسندیدہ آمد، حاکم کو یہ بات پسند آئی، وہ اسباب معاش یاراں فرمود، اور دوستوں کے معاش کے اسباب کے بارے میں فرمایا، تا بعض بر قاعدہ ماضی مہیا دارن، کہ دوبارہ گزشتہ دستور کے مطابق مقرر کر دیں، یعنی جیسے پہلے وظیفہ تھا ویسے وظیفہ دوبارہ دو۔ ومونت ایام تعطیل وفا کنن، اور ایام تعطیل کا خرچ پورا کر دیں، یعنی جتنے دن وظیفہ بن رہا اس وظیفے کو بھی دے دیا جائے۔ شکر نعمت بگفتم، کہہ رہے میں نے نعمت کا شکریہ ادا کیا، وہ زمین خدمت ببوسیدم، اور خدمت کی زمین کو چومی، وہ عذر جسارت بخواستم، اور دلیری کا عذر چاہا، وہ گفتم، اور میں نے کہا، چوں کعبہ قبلہ حاجت شد از دیار بعید، چونکہ کعبہ قبلہ حاجت ہو، چوں کعبہ قبلہ حاجت شد از دیار، چوں کعبہ قبلہ حاجت شد، چونکہ کعبہ قبلہ حاجت ہوا، یعنی کعبہ یہ پورے دنیا کے اندر لوگوں کا مرکز ہے، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کا قبلہ حاجت ہے، ضرورت کا قبلہ ہے، تو اسی وجہ سے لوگ دور دور جگہ سے جاتے ہیں۔ چوں کعبہ قبلہ حاجت شد، چونکہ کعبہ قبلہ حاجت ہوا، از دیار بعید رون، اسی وجہ سے دور دراز ملکوں سے، خلق بدیدارش از بسے فرسنگ، مخلوق اس کے دیدار کے لیے بہت میلوں سے جاتی ہے۔ ترا تحمل امثال ما ببایت کد، تجھے ہم جیسوں کی باتوں کو برداشت کرنی چاہیے، کہ ہیچ کس نہ زند بر درخت بے برسنگ، اس لیے کہ کوئی شخص بے پھل کے درخت پر پتھر نہیں مارتا ہے۔ تو جیسے پھلدار درخت پر ہی پتھر مارا جاتا ہے، اسی طرح جب آپ دیتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو بھگانا نہیں چاہیے، چاہے اب غلطی دیکھیں، نامناسب حرکت دیکھیں۔